بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاریہ ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 11 آیات ہیں۔ پہلے قیامت کے بارے میں استفسار کر کے لوگوں کو چوکنا کر دیا۔ اس کے بعد ان لرزہ خیز حالات کو بیان کیا جو روز قیامت رونما ہوں گے۔ لوگ پروانوں کی طرح مدہوش بکھرے پڑے ہوں گے۔ پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، سن لو، جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا اس روز بھاری ہوگا فقط اسے ہی خوش و خرم زندگی نصیب ہوگی، لیکن جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں پھینک دیا جائے گا۔ شروع کی آیات میں آتا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت جو دل دہلانے والی آوازیں پیدا ہوں گی، جب اجرام فلکی آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب فلک بوز پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اس وقت جو گڑگڑاہٹ اور روح فرسا کڑک پیدا ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بڑی توپ کا گولہ پھٹنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ آپ اس وقت کا تصور کیجئے جب عطارد اور مشتری، زحل اور مریخ جیسے سیارات باہم ٹکرائیں گے تو کتنا خوفناک دھماکہ ہوگا۔ وقوع قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت کے ہولناک واقعات سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، دماغی توازن برقرار نہ رہے گا۔ جس طرح بکھرے ہوئے پروانے سراسمیگی کی حالت میں ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت انسان کی بھی حالت ہوگی۔ کوئی ہوش باختہ یہاں گرا پڑا ہوگا، کوئی وہاں گرا پڑا ہوگا۔ انسان کا غرور و تکبر سب کافور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کو ایسی زندگی بخشی جائے گی جس میں آرام و آسائش کے ہزاروں سامان ہوں گے۔ حزن و ملال کا وہاں نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ زندگی گزارنے والا ایسی زندگی سے مطمئن اور مسرور ہوگا، توقع سے بہت زیادہ پا کر وہ شاد و فرحاں ہوگا۔ لیکن جن بدبختوں کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، کفر و نفاق کی وجہ سے ان کے وہ اعمال جو بظاہر بڑے نیک و صالح تھے، بارگاہ الہی میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ بعض وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی، اور بعض ایسے مجرم ہوں گے جن کے چہروں سے ہی ان کے جرم کی نوعیت عیاں ہوگی، اور ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔